لیکن ہم نے اس رمضان میں کیا کہا، کیا سیکھا، یہ گفتگو کریں گے اپنے آج کے مہمانوں سے۔ پروفیسر نصیر القادری صاحب، السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ جی وعلیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت، ٹھیک ہے۔ اور جناب ہمارے ساتھ سجاد مسعود قریشی صاحب ہیں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور جناب کراچی سے ہمیں مفتی ثاقب حسین صاحب انشاءاللہ جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج رخصت بھی کریں گے رمضان کو۔ لیٹس سی کہ کیا اناؤنسمنٹس کیا کس طرح سے ہوتی ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں مفتی ثاقب صاحب آپ سے۔ حضور اقدس اگر پورا مہینہ دیکھیے تو میں یہ بات کو بڑے اتھر دل کی کیا کہنا چاہیے، گداز گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ ہم نے بہت سے ہنگامے دیکھے ہیں، ہر سطح پر لوگوں کو گالی گلوچ کرتے دیکھا ہے۔ اگر عوامی سطح پر میں دیکھوں تو میں الحمدللہ کا لفظ یہاں پہ طنزاً استعمال کر رہا ہوں، ہم نے ذخیرہ اندوزی بھی کی ہے، ہم نے چیزوں کو مہنگا بھی ضرورت سے زیادہ کیا۔ میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دوں کہ ایک شخص نے ڈونیشن دی کہ یہ آٹا خریدیے، تو میں نے اپنے علاقے سے جب آٹا خریدا تو وہی ایک آٹے کا بیگ 1100 روپے میں خریدا، لیکن جب وہ میں نے اندرون شہر سے جا کے خریدا تو وہ 540 روپے کا ملا۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد رمضان میں الحمدللہ 30 کے 30 روزے رکھنے کا جو حاصل ہم نے کیا مفتی ثاقب صاحب، یہ حاصل کیا ہے بحیثیت قوم اور بحیثیت امت؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ قطب صاحب کہ آپ نے مجھے اس سعادتوں میں یاد فرمایا، اور سما چینل کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس نازک مسئلے پر گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ جو آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا یقیناً یہ ایک المیہ ہے، اور اس پر سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی جو ہے قطب صاحب، یہ جو تقوی کی کیفیت ہوتی ہے یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو علماء نے لکھا کہ یہ ایک ایسی نرمی ہے کہ جو دل میں ایسے اترتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ اترتا ہے۔ آپ کی بات بالکل وجہ، دیکھیے نا، نماز جو ہے وہ صبر عطا کرتی ہے، روزہ جو ہے وہ تقوی عطا کرتا ہے۔ اس قوم میں نہ صبر آیا الحمدللہ، نہ تقوی آیا، تو کیا عبادات جو ہیں وہ انسان کے کردار کے اندر وہ کردار ادا نہیں کر سکتی کہ ہم بہتر مسلمان بن جائیں مفتی صاحب؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جو ہے تربیت نہیں کی، ہم نے لفظ تو ہم سے مطلب سنایا ہے لیکن اس کے پیچھے روح نہیں بتائی کہ اس کے پیچھے روح کیا ہے۔ یہ مفتی صاحب ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد ہم مسلمان، ہم ٹیچر، اور ہم ایسے لوگ کہ جو ذمہ دار ہیں، جو کہ قوم کے رہنما ہیں، قوم کے اسکالر ہیں، جن کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ قوم کو صحیح راستے پر لے کر آئیں، وہ اگر گریجولی تربیت کرتے اور یہ بتاتے کہ اس طریقے سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، تقوی کا عملی نمونہ یہ ہے۔ تو ثاقب صاحب آپ کے خیال میں اگر ہمارے علماء کرام، ہمارے ممبر جو ہیں وہ اس تقوی کو ایگزبٹ کرنے میں یعنی کہ شو کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو کیا یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے یا ان کے علم کی کمزوری ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ نہ علماء کی اس میں کوئی غلطی ہے، نہ ممبروں سے کوئی غلط میسج دیا، نہ کسی اسکالر نے کسی کو غلط سمجھایا۔ بات وہی تھی کہ جب قرآن مجید نے مثال دے دی کہ جب بارش برستی ہے تو تمام زمین پر برابر برستی ہے، لیکن ایک زمین وہ ہے جس پہ سبزہ اگ جاتا ہے اور ایک زمین وہ ہے جس پر وہ سبزہ نہیں اگاتی پانی، کیونکہ وہ پانی جو ہے گر تو رہا ہے، اپنا کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ زمین چونکہ بنجر ہے۔ میں حدیث آپ کو ہدیتاً پوری کر کے دیتا ہوں۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی زمینیں ہیں، ایک وہ جس پہ پانی گرتا اور بہہ جاتا ہے، دوسری وہ جو کٹورے کی طرح پانی کو اپنے اندر رکھ لیتی ہے اور باقی باہر کے لوگ آ کے اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور تیسری زمین وہ ہے جو کہ سبز گھاس اگاتی ہے اور اپنے آپ بھی خوبصورت لگتی ہے اور لوگوں کو اس سے استفادہ بھی دیتی ہے۔ ہم اس میں سے کٹورے والی زمین بھی نہیں بن پائے مفتی صاحب؟ ایسی کئی مثالیں مزید قرآن مجید کے اندر بلازہ موجود ہیں کہ جس کے اندر اور مثالیں مزید بھی آئی ہیں کہ پانی جب گرتا ہے تو کس طرح کی زمین، میں بخاری شریف کی مثال دے رہا ہوں، قرآن حکیم کی نہیں حضرت۔ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سبزے کی زیادہ مثال دیتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بارش ہوتی ہے
اور وہ جب پانی کے اندر وہ زمین کے اندر پانی جاتا ہے نا، تو وہ زمین جب اس پانی کی روحانیت کو قبول کرتی ہے، اس کے اثر کو قبول کرتی ہے۔ مفتی صاحب میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو روحانیت ہے وہ کس نے قبول نہیں کی اور وہ کیوں سامنے نظر نہیں آئی، جبکہ 30 روزے رکھتے ہوئے ہمیں الحمدللہ 1475 سال ہو گئے ہیں اور جید علماء کرام ہمارے زمانوں میں بھی موجود ہیں۔ جی لیکن دیکھیے، میں یہی عرض کروں گا کہ اس میں کسی کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر مجھے ہدایت نہیں ملی مثال کے طور پر تو اس میں میرا قصور ہے، نہ کہ مجھے سکھانے والے کا، نہ میرے ٹیوٹر کا۔ اب 30 روزے ہم نے پریکٹیکل کر تو لیے، لیکن ہمیں اس کی روح کا پتہ نہیں، اور جب روح کا پتہ نہیں، جب دل پہ وہ نورانیت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن مجید ہے ایمان کو، قرآن کو نور کہا۔ شاہ جی تھوڑا سا تخمینہ اس طرف بھی لگائیے کہ دیکھیے ایک شخص جو ہے میں ادب سے کہہ رہا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اور ساری زندگی ٹھیک گزارتا ہے، تو کیا یہ ساری کریڈیبلٹی ہم اس شخص کے ذمہ لگائیں گے کہ اس نے اس کو ابزارو کر لیا؟ اس میں میرے نبی کا کردار نہیں ہوگا کیا؟ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ تو اسی طرح آج کے علماء کرام بھی کیونکہ وارثین ہیں ان کے، تو ان کا کردار بھی تو دیکھیے نا، پھر ذمہ داری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگی؟ وارثین جو ہے قدوس صاحب، وارثین تو پھر وارثوں والا ہی کردار ادا کریں گے۔ تو میں وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں کیا ورثہ نے وارثین کا کردار ادا کیا؟ وارثین نے اپنے عطا کرنے والے کی وراثت کو پہنچانے کی کوشش ضرور کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل کر لی، یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضور اقدس آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ پہلے اپنی رائے دیتے ہیں پھر آگے بحث کو چلاتے ہیں۔ قبلہ بات سب سے پہلے میں پہلے رائے دوں یا اپنی بات شروع کروں؟ جو میں آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، جیسے چاہیں فرمائیے۔ اچھا، عرض یہ ہے قبلہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو حصول کے لیے، اس کی پہنچ کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پلان ہے، اس کی تیاری، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ نے پلان کیا ہے اس کا فالو اپ ہے، اس کا عمل، اور اس کے بعد اگر آپ کا فالو اپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا ریزلٹ۔ یہ 3 چیزیں ہم سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا حاصل ہوا۔ رزلٹ ہے، یہ غلط ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے، ممبر و محراب نے کمی نہیں چھوڑی، پورا مہینہ ہے۔ پلان پہ آ جائیں پہلے، پلان کون سا ہمارا؟ پلان کیا تھا ہمارا؟ رمضان شریف آ گیا نا، ہمارا پلان قرآن حکیم ہے۔ مجھے بھی مزہ آ گیا کہ آپ نے اسی پہلے ہمارا پلان قرآن حکیم ہے، پلان ہمیں نبی نے دے دیا، ہمارا پلان آ گیا قرآن پاک۔ نبی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے کے اندر یہ چند خاص چیزیں ہیں، مثال کے طور پر عبادات ہے، اس کو پکڑ لو، قرآن کے پہلو ہیں ان کو پکڑ لو، غم گساری ہے اس کو پکڑ لو، تقوی ہے اس کو پکڑ لو، اور عبادات ہے، دعائیں ہیں، ساری چیزیں۔ میں ابھی یہ بیان کر کے اپنے مدعا کی طرف آؤں گا۔ یہ نبی نے ہمیں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن کیا ہمارا پلان اس سے پہلے تو ہم نبی کے پلان کو لیتے ہی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان شروع ہونے لگا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم کسی اور پلان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں راشن اکٹھا کر لیں، ہم کہتے ہیں راشن اکٹھا کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز کر لیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اللہ کے نبی نے جو قرآن کا پلان ہمیں دیا ہے، پورا مہینہ ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ میں شامل صرف کر لوں پھر میں، حضور اقدس کمال ہے، پلان میں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب میں اپنا پیرلل پلان لے آؤں، اگر اپنی معذرت کے ساتھ مثال دے رہا ہوں، میں اپنی پیرلل نماز لے آؤں، میں اپنا پیرلل سردیوں میں دسمبر میں روزے لے آؤں، آپ کہیں گے آپ ایمان سے نکل گئے۔ یہاں پورا کا پورا پلان پیرلل لے آیا ہوں، روزے میں نے رکھ لیے اس کے پلان کے مطابق، تو پھر میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ بلال بھائی، اصل میں حقیقت کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھیں تاکہ تقوی حاصل ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تربیت کا معاملہ ہے، جب آپ کو اسلام میں کوئی عمل جو ہے وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عمل کرو، وہاں ہمیشہ اس کا مقصود بتایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ عمل کرتے وقت آپ اس کو اپنا نصب العین بناؤ۔ تقوی کا جو ہے وہ مقصود یہ ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبتی ہو، اور یہ بے رغبتی ہو جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى۔ آپ مثال جو دے رہے ہیں وہ اس بکری کی ہے جو کنویں پہ پڑی ہوئی ہے۔